معاویہ اس امت کا فرعون ہے. اور یہ السلام علیکم سامعین، 8 محرم الحرام اور 4 جولائی ہے. خبر کا عنوان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین امت کی نظر میں اور سلمان ندوی کی بکواسیات. یہ ویڈیو شروع میں آپ نے سنی، اس کا ہم اپنی زبان سے نقل کرنا بھی گناہ در گناہ بلکہ اکبر الکبائر سمجھتے ہیں. ثبوت کے طور پر میں نے آپ کو یہ سنا دی ہے. سلمان ندوی حد درجے گمراہ ہو چکے ہیں. ایک طرف ہمارے سامنے سلمان ندوی کے یہ بے دلیل اقوال ہیں، سرے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کی عادت یہ ہے کہ وہ محرم کے شروع آخر یا کچھ پہلے اور بعد میں اس طرح کی افواہات بکا کرتے ہیں، حدیث صحیح پیش کرتے ہیں لیکن استدلال اس سے غلط کرتے ہیں، اور اصل استدلال ہی ہوتا ہے. قطع نظر سلمان ندوی نے جو بکواس کی ہے، میں آپ کے سامنے امت کے سواد اعظم اور جمہور امت کے اقوال نقل کر دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس، امام الحدیث شاہ ولی اللہ، امام ابو حنیفہ، ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان ندوی نے جو کچھ کہا ہے اس کی حیثیت گمراہی اور بکواس سے زیادہ سرے سے کچھ نہیں ہے. سنیے، ایک کتاب ہے، کتاب آپ دیکھیے اسکرین پر آپ کو دکھ رہی ہے. اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ. اس کتاب میں یہ نقل کیا گیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کہنا ہے. صواعق محرقہ صفحہ 102. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر جنگ میں ابتدا کی تو صلح میں بھی ابتدا کی. صواعق محرقہ صفحہ 105. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کے بہت بڑے سردار ہیں. صواعق محرقہ صفحہ 105. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو دیکھتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے بے شک یہی مہدی ہیں. صواعق محرقہ صفحہ 106. حضرت امام اعمش فرماتے ہیں اگر تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھ لیتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ حکمرانی اور انصاف کیا چیز ہے. لوگوں نے پوچھا کیا آپ ان کے حلم کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم ان کے عدل کی، انصاف کی بات کہہ رہا ہوں. العواصم صفحہ 333. حضرت عوف بن مالک مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ خواب میں ایک شیر کی زبانی آواز آئی جو من جانب اللہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی جائے. بحوالہ طبرانی. حضرت مجاہد نے کہا اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو کہتے یہ مہدی ہیں. البدایہ. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برادر نسبتی اور کاتب وحی ہیں. جو آپ کو برا کہے اس پر لعنت ہو. البدایہ والنہایہ. امام ابن خلدون نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو خلفائے اربعہ کے ساتھ ذکر کرنا ہی مناسب ہے کیونکہ آپ بھی خلیفہ راشد ہیں. تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 1141. حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے امام برحق ہیں. ان کی برائی میں جو روایتیں لکھی گئی ہیں سب کی سب جعلی اور بے بنیاد ہیں. موضوعات کبیر. مولا علی قاری پایا کے محدث ہیں اور سب ان کو مانتے ہیں. انہوں نے حوالہ دیا موضوعات کبیر صفحہ 129. امام ربیع بن نافع فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اصحاب رسول کے درمیان پردہ ہیں. جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر طعن کی جرت کر سکے گا. البدایہ جلد 8 صفحہ 139. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، لیکن دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بلکہ مملکت اسلامیہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے باہمی اختلافات کے فتنے کا تمام گناہ سبائی فرقہ ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کی سیرت نہایت عمدہ تھی۔ آپ بہترین عفو کرنے والے تھے، یعنی درگزر کرنے والے۔ آپ سب سے بہتر درگزر کرنے والے تھے اور آپ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والے تھے۔ البدایہ جلد 8 صفحہ 126۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس شخص کو کوڑے مارے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا کرتا تھا، الصارم المسلول۔ حضرت معاذ بن عمران سے سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے کہا، کیا تم ایک تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرتے ہو؟ البدایہ۔ حضرت ابن عمران نے کہا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور اس پر تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ البدایہ۔ حضرت قیس بن جابر اسدی فرماتے ہیں، میں نے ان سے بڑھ کر محبوب دوست اور ظاہر و باطن کو یکساں رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تاریخ طبری مترجم جلد 5 صفحہ 175۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے میں خلیفہ عادل ہیں۔ مکتوبات دفتر اول صفحہ 441۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کبھی بدظنی نہ کرنا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کر کے ضلالت کا ورطہ نہ لینا۔ ازالۃ الخفا۔ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتا ہے۔ ایسے خنزیر شخص کے پیچھے نماز حرام ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی جس کتاب ازالۃ الخفا کا ادھورا حوالہ سلمان ندوی نے بوکس انداز میں دیا ہے، شاہ ولی اللہ کا حوالہ یہ صحیح ہے جو میں نقل کر رہا ہوں۔ اور سنیے، ایک حدیث آئی ہے، وہ سنیے ذرا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ سننے کی ہے، اور سلمان ندوی کی بکواس کا اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، وہ خود فقیہ ہیں۔ آپ نے سن لیا، صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابہ، یہ جو میں ابھی نقل کیا ہے یہ صحیح بخاری میں فضائل الصحابہ کے بیان میں یہ بات لکھی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں خود فقیہ مان رہے ہیں۔ اس کی سند حدیث کی صحیح نہیں بلکہ صحیح ہے، عربی الفاظ یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا ہے، قال سمعت ابا طوب الحلبی یقول معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراہ۔ تاریخ دمشق ابن عساکر۔ اس عبارت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے تابعین اور صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے لیے پردہ ہیں، اگر آپ اس پردے کو چھیڑو گے تو دوسرے صحابہ کی برائی تک پہنچ جاؤ گے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر صفحہ 209 میں ایسے لکھا ہے۔ اور سنیے، حضرت معاویہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں، یہ جامع ترمذی کا حوالہ ہے، کتاب الدعوات ہے، باب المناقب ہے، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، رقم الحدیث صفحہ 3806۔ وہ سنیے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ۔ جامع الترمذی۔ آپ نے سن لیا، اے اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے کی ہیں، جامع ترمذی کا حوالہ ہے۔ اور سنیے، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک باوقار اور قابل احترام شخصیت کے طور پر دیکھا ہے۔ انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں لکھی بلکہ ان کی تعریف اور فضیلت بیان کی ہے۔ انہوں نے امیر معاویہ کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی نظر میں امیر معاویہ معزز صحابی، شاہ عبدالعزیز امیر معاویہ کو ایک معزز صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کے طور پر دیکھتے ہیں، باوقار شخصیت، خلافت کے اہل۔ ان کے نزدیک امیر معاویہ خلافت کے اہل تھے اور ان کا دور خلافت ایک اہم دور تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے امیر معاویہ کی نرمی اور بردباری کی بھی تعریف کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، جس میں ان کی تعریف اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے امیر معاویہ کو ایک نیک اور صالح مسلمان قرار دیا ہے اور ان کے کردار کو مثالی کردار قرار دیا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں اس بارے میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ایک شخص تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اور زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں بڑے صاحب فضیلت تھے۔ تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ تم حرام کے مرتکب ہوگے۔ ازالۃ الخفا جلد اول صفحہ 349۔ اس عبارت کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلمان ندوی نے جو بکواس کی ہے ازالۃ الخفا کا حوالہ دے کر، وہ نہایت بوگس طرح کی بکواس ہے۔ بہرحال یہ کچھ حوالے اس ناکار نے نقل کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا سواد اعظم، جمہور امت، ملت اسلامیہ، ہمارے اکابرین امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور سلمان ندوی کی بکواس کا اندازہ لگائے کیا بےہودہ بکواس کر رہا ہے۔ اور سنیے، سلمان ندوی نے جو بوگس نظریہ نقل کیا ہے، کیا امت کے سواد اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے، اس سے بعد میں علماء دیوبند، امام ربانی مولانا رشید صاحب گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا شفیع تھانوی، قری محمد طیب صاحب، کیا ان سب کی نگاہ نہیں گئی جو سلمان ندوی بکواس کر رہے ہیں؟ یہ جتنا سواد اعظم اور جمہور امت ہیں، سب کے سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں رطب اللسان ہیں، سب انہیں ہادی اور برحق مان رہے ہیں۔ سلمان ندوی الگ ہو کر بکواس کر رہا ہے، اور محرم کے موقع پر ایسے شوشے چھوڑنا سلمان ندوی کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اسی موقع پر وہ خود ایسی بوگس بکواس کر دیتے ہیں، یہ ان کے حامی اور ماننے والے اس طرح کی ان کی ویڈیو سامنے لا دیتے ہیں۔ اب میری باتیں سن کر ان کے حامی کمنٹ کریں گے، لکھیں گے، ارے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ استغفر اللہ، بڑا عالم ایسے ہوا کرتا ہے جو صحابہ کی برائی کرے؟ ایک کتاب ہے تمیز الصحابہ، حافظ ابن حجر کی، اس میں لکھا ہے جس کسی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کی برائی کر رہا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں۔ کجا سلمان ندوی کی بکواس اور کجا اکابر امت کا نظریہ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے آپ سلمان ندوی جیسے گمراہ شخص کے جال میں نہ پھنس کر اور الجھائے میں نہ الجھ کر اپنے اکابر امت کے نظریات کو پڑھیں، انہیں کو سنیں، انہیں پر عقیدہ اور ایمان رکھیں۔ ان کا کام شوشے چھوڑنا ہے، فتنے چھوڑنا ہے، ان کو اپنے کام میں لگے رہنے دیں۔ ہو سکے تو بس دعا فرما دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کاملہ حاصل نواز دے۔